أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت ساری رشتہ داریوں سے جوڑ کر پیدا کیا ہے. خاص طور سے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم رشتوں کا ذکر فرمایا. اللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وسحرا. اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خاندانی رشتے والا بھی بنایا اور سسرالی رشتے والا بھی بنایا. اس کا اپنا خود کا خاندان ہے اور جب وہ نکاح کے لائق ہوتا ہے تو دنیا کے رواج اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو نکاح کے رشتے سے جوڑا جاتا ہے جس سے وہ ایک نئے رشتے سسرالی رشتے سے جڑ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ بہت سارے رشتے جو خون کے رشتے ہیں یا پھر دین کے رشتے ہیں یا پڑوس کے رشتے ہیں، بہت سارے رشتوں سے انسان کو جوڑ کر رکھا ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہر خطبے میں آپ لوگ سنتے ہیں، انہی آیات میں سے ایک آیت خطبے کے بعد ہم نے پڑھی ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے رشتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس آیت کو جمعہ کے یا ہر موقع پر خطبے پڑھے جانے والے خطبے کے اندر اس کا موجود ہونا یہ خود رشتوں کی اہمیت کو بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سورے کی ابتدا جس میں سورہ نساء میں عورتوں کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، وراثت کے مسائل ذکر کیے ہیں، جس کی بنیاد پر رشتے بھی بہت سارے بگڑ جاتے ہیں. بہت عورتوں کی تعلق سے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ازدواجی زندگی کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس سورت کی ابتدا اللہ نے اس سے کی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے. پھر اس جوڑے کو بنانے کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اے انسانوں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو. والارحام، اور اے انسانوں ان رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھنا یقیناً اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے. تمہاری ایک ایک ادا کو، ایک ایک انداز کو، ایک ایک حرکت کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ان رشتوں کی حفاظت میں جہاں کہیں بھی کمزوری آئی، تم اپنی چرب زبانی سے اپنے آپ کو منوا سکتے ہو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچ ثابت کر سکتے ہو، یا اور کسی انداز میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے. اللہ جس پر نگہبان ہو، جس معاملے کی نگرانی خود اللہ کر رہا ہو، وہ تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، پورے نظام کو وہی چلا رہا ہے. لیکن اسپیشل اس رشتے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگہبانی کا ذکر کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہم بات ہے. رشتے بہت سارے دنیا میں ہیں، لیکن خاص طور سے دو رشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے. اور غور کرنے کی بات ہے، ایک رشتہ اولاد اور ماں باپ کا ہے. اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے ماں باپ کے احسان کو یاد دلا کر اللہ نے اس رشتے کی حفاظت کا حکم دیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا. کیوں دیا؟ تمہارے بچپن میں انہوں نے تم کو سنبھالا ہے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہا کہ تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تم کو رکھا ہے، تکلیف کے ساتھ تم کو جنم دیا ہے. دوسری جگہ فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کر کے تم کو جنم دیا ہے. ایسی آسانی سے دنیا میں نہیں آئے ہو، اور اس کے بعد تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری پرورش کی ہے. ان سارے احسان. اور اس چیز میں ماں اکیلی نہیں ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن باپ بھی اس کی خدمتیں اس میں شریک ہوتی ہیں، ساتھ میں ہوتی ہیں. اس لیے پہلے اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو اس رشتے کو، ان کے احسان کو یاد دلا کر اللہ نے اس رشتے کی حفاظت کا حکم دیا. دوسرا رشتہ جو بڑا قیمتی ہے، جو انسانی تاریخ کا پہلا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ، اس رشتے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس رشتے کی اہمیت قرآن میں اللہ نے بیان کیا. ایک جگہ نہیں، کئی ایک مقامات پر مختلف انداز میں اس ازدواجی رشتے، شوہر بیوی کے رشتے کی اہمیت کو بیان کر کے، اس کی خوبیوں کو بیان کر کے اس رشتے کو سنبھالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کی حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اگر آپ بات اس موضوع پر آپ نے کئی مرتبہ بھی سنا ہوگا، بلکہ کئی مرتبہ علماء کرام جمعہ کے خطبات میں سیریز اس تعلق سے رکھتے ہیں. کئی ہفتوں تک مسلسل حقوق الزوجین، شوہر بیوی کے تعلق سے ان کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اس مختصر وقت میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں ہمارے سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بکھراؤ ہے، اس رشتے کو دو انداز سے اس رشتے کے اندر خرابی ہیں. یہ جو شوہر بیوی کا رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر دو انداز سے خرابی ہیں. ایک خرابی جو انتہائی بدترین جرم اس
اس رشتے کے اندر موجود ہے، یعنی اس رشتے کے بگاڑ کی وجہ سے وہ جرم کی طرف مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور اس گناہ میں، اس جرم میں کوئی ایسا خاص خطہ اور علاقہ نہیں ہے، شہر کے لوگ ہوں یا گاؤں اور دیہات کے لوگ ہوں، سب جگہ یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ کون سا جرم ہے؟ وہ جرم ہے شوہر بیوی کے تعلقات آپس کے اچھے نہیں ہیں، لیکن اسی مرد کا کسی غیر عورت سے تعلق ہے، اسی عورت کا کسی غیر مرد سے تعلق ہے، اسی جوڑا، جبکہ جوڑا سلامت ہے، ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے تعلقات دوسروں سے بھی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ بھی اس بات کو جانتے۔ لوگ مجھ سے کئی ایک مرتبہ اس طرح کی بات بتاتے ہیں کہ شوہر بیوی یعنی وہ مرد جو ازدواجی زندگی، نکاح والی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ رشتے ایسے ٹوٹ اور بکھر رہے ہیں کہ کئی رشتے ایسے آپ کو ملیں گے، زیادہ دن نہیں چل پاتے اور ٹوٹ کا شکار ہو جاتے۔ آج میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو گاڑی پر، مسجد کے سامنے سے جب میں گاڑی سے نکلنے لگا، ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان ہیں جو وکیل صاحب کے پاس یہاں پر ان کے ہاتھ کے نیچے کا کورٹ میں کام کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ بولے سیونی جا رہا ہوں۔ میں چلیے میں بھی جا ہی رہا ہوں سیونی۔ تو ہم تھوڑے دور آگے چلے تھے، ایک شخص کا ان کے پاس فون آیا، تو وہ فون جو کیا تھا، جو اب معلوم نہیں کون تھا وہ، تو فون کرنے والا فائنینس کے حوالے سے فون کیا تھا، اس کا کوئی مسئلہ تھا وہ۔ تو وہ نوجوان جو میرے ساتھ آئے، انہوں نے 3 باتیں 2 منٹ کے اندر میں 3 باتیں اس نے مجھ سے ذکر کیا، اور ایسے بنیادی مسائل کا ذکر کیا جس سے سماج جوجھ رہا ہے۔ کہا کہ بہت لوگ یہ فائنینس کرا لیتے ہیں لیکن اس کو سوچتے سمجھتے نہیں، اس کی پالیسی کو پڑھتے نہیں۔ اب دیکھیے شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، وہ حرام ہے، وہ کتنا نقصان دہ ہے، علماء بتاتے رہتے، لیکن ایک عام آدمی جو زمین سے جڑا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنی خراب چیز ہے۔ لوگ اس کو پڑھتے نہیں، اس کی پالیسی کو، اور اس میں پھنس جاتے، پھر پیسہ بھی جاتا ہے، جو گاڑی خریدے تھے فائنینس میں وہ بھی چلی جاتی ہے، ریکوری الگ نکلتی۔ ایک چیز یہ بتایا اس نے۔ دوسری چیز اس نے کہا کہ کورٹ میں، اور وہ جملہ سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا، کہا کہ کچھ پہلے اکثر غیر مسلموں کے کیس آتے تھے، لیکن ابھی بہت زیادہ مسلموں کے کیس آ رہے ہیں فیملی کورٹ میں۔ 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ رہیں گی اور اس کے بعد خرچے کا کیس لگا دیتی ہیں، آ کے مائکے میں بیٹھ گئی اور خرچے کا کیس لگا دی۔ اللہ کی بندی سکون سے رہی ہوتی، جتنا تجھے کیس کرنے پر خرچہ ملے گا اس سے زیادہ تیرا شوہر تجھ پر خرچ کر دیتا۔ تو کہا کہ اکثر پہلے غیر مسلموں کے کیس آتے تھے، لیکن اب زیادہ تر اور ہر دن کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہے جو یہ فیملی کورٹ میں آ کر اپنا کیس درج کراتے ہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کہا کہ یہ رشتوں کے معاملے میں، یعنی یہ دونوں چیزوں سے ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ بہت طلاق کے مسئلے بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ یہ خرابیاں موجود ہیں۔ اب آپ سوچیں، یہ جو 2 خرابیاں ہیں نا، ایک شوہر بیوی کے دوسروں سے ناجائز تعلقات، اور یہ سود کا معاملہ جس میں سموہ کی شکل میں بہت ساری عورتیں بھی شامل ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا، لیکن ہم سو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس قدر یہ مصیبت جو ہے ہمارے سماج کے اوپر مسلط ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ جس بستی کے اندر سود اور زنا یہ 2 جرم عام ہو جائیں گے تو گویا کہ انہوں نے، اس سماج کے رہنے والوں نے، اس گاؤں، اس بستی، اس شہر، اس محلے کے رہنے والوں نے اللہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پر تو اپنا عذاب نازل کر دے۔ یعنی اتنی جرات ہو چکی ہے ان کی، اتنے مست ہو چکے زندگی میں، ان کو اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ گویا کہ اللہ سے کہہ چکے ہیں کہ تو ہم پر عذاب نازل کر دے اپنا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ جب کسی بستی میں زنا اور سود، اور آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ سموہ کی شکل میں جو عورتیں اس سودی کام میں ملوث ہیں، جو قرض لیتی ہیں اور جب ادا نہیں کر پاتی، ان سب کے کانٹیکٹ نمبر ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں، پھر ان کی پیسہ بھی جاتا ہے، ان کی عزت بھی جاتی ہے، بہت سارے نقصانات ان کے ہوتے ہیں۔ کیا اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں، ان رشتوں کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ جو رشتے کی بات میں کر رہا ہوں، ازدواجی زندگی، شوہر بیوی کا معاملہ، اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کو شروع سے لے کر آخر تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا قیمتی رشتہ ہے، آپ جانتے ہیں انسانی تاریخ کا پہلا رشتہ ہے شوہر بیوی کا رشتہ۔ اللہ نے آدم کو بنایا، انہی سے حوا کو نکالا۔ کبھی آپ نے غور کیا جو رب
آدم کا پتلا مٹی سے بنایا، کیا وہ اللہ وہی رب ایک اور پتلا حوا کا نہیں بنا سکتا تھا؟ دو پتلے بنا کر مرد اور عورت کے اس میں دونوں میں روح پھونک دیتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ایک ہی چیز ہے نا۔ لیکن اللہ نے آدم کو بنا کر اس کی پسلی سے، آدم کی پسلی سے اللہ نے حوا کو نکالا۔ یہ پیغام دیا ہے کہ انسانوں یاد رکھو، یہ مرد عورت یہ الگ نہیں ہے، ایک ساتھ جڑ کر رہو گے، مل کر رہو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوں گی، تمہارا سماج بھی خوشگوار زندگی گزارے گا، اور یہ جھگڑے روزانہ کے جھگڑے ٹنٹے رہیں گے تو سوائے مصیبتوں کی کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد کے اندر سے پسلی سے اللہ نے عورت کو نکالا ہے، اور اس کا جوڑا جو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اللہ نے بہت ساری نشانیاں قرآن میں اپنی ذکر کی، قدرت کی، ان میں سے ایک نشانی ذکر کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری جو اللہ نے شادی کروائی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ کہ اسی نے تمہارا جوڑا تم میں سے بنایا ہے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اس سے مفسرین نے ایک بات یہ کہی ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں سے اللہ نے کہا کہ تم اس بیوی سے اپنی سکون حاصل کرو، اس لیے جوڑا بنائے۔ یعنی عورت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دینے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام میں جو اللہ نے نظام رکھا ہے، عورت کی ذمہ داری باہر کے جھمیلوں کی نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، گھر کا نظام برابر سنبھالے، اولاد اللہ نے دی ہے تو ان کی تربیت کی کوشش کرے۔ مرد باہر جائے گا 17 ٹینشن لے کر، شام کو جب گھر لوٹے گا بیوی کو چاہیے 2 میٹھے بول لے، مسکرا کر اس سے بات کر لے، اس کے سامنے بہترین کھانا رکھے، اس کے لیے نظم کا بہترین نظم کرے، اس کے لیے انتظام کرے، اس کی ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ اور باہر بھی ٹینشن، گھر میں بھی ٹینشن، تو انسان سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ اس وقت سمجھ میں آتی ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز دنیا میں اگر سب سے بڑی نعمت کسی مرد کے لیے ایمان کے بعد اگر ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ اور اس کا اندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس پریشانی سے گزرے ہوں، اللہ ان کو نجات عطا فرمائے، اس شوہر اور اس بیوی کو جو اس طرح کے مسائل سے الجھے ہوئے ہوں، ان مسائل میں جو جوجھ رہے ہوں، اللہ ان کو نجات عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے، ساری نعمتیں ایک طرف لیکن بیوی کی طرف سے سکون نہیں ہے، یا بیوی کو شوہر کی طرف سے سکون نہیں، تو ساری نعمتیں غارت ہے، کوئی مطلب کی نہیں رہ جاتی، وہ سارے دولت گھر بار سب بیکار ہیں اگر اس کو گھر کے اندر سکون نہیں مل رہا۔ سکون کے لیے تو انسان کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ جو رشتے جو بنتے ہیں نا، ان میں سے ہر رشتے کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ اولاد کا رشتہ ہو، شوہر بیوی کا رشتہ ہو، پڑوس کا رشتہ ہو، خاندانی رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو۔ اللہ نے سسرالی رشتے کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں سسرالی رشتے میں اچھے نہیں ہیں، ادھر ٹھیک ہے ادھر نہیں، ادھر ٹھیک ہے تو ادھر نہیں، پڑوس کے معاملے میں اچھے ہیں تو گھر میں اچھے نہیں، گھر میں اچھے تو پڑوس میں صحیح نہیں۔ ہر طرف سے ایک مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ رشتوں کی بات اللہ نے بعد میں کہی، پہلے تقوی کی بات کہی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ انسان متقی ہوگا۔ جو جتنا بڑا موحد ہوگا اتنا بڑا متقی ہوگا، اور جس کی توحید مضبوط ہوگی انشاءاللہ اس کی ازدواج زندگی بھی بہترین گزرے گی۔ یعنی جب اپنے معاملات کو وہ اللہ کے حوالے کرنے والا ہو، اللہ کی خاطر کچھ برداشت کر کے کچھ لے کر چلنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ دونوں کے لیے ایک بات برابر ہے۔ صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے بہترین لوگ قرار دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ یہ سماج پہلے بہت بگڑا ہوا سماج تھا، بہت ساری خرابیاں اس کے اندر موجود تھی، لیکن 13 سال تک مسلسل توحید پر محنت ہوئی ہے۔ صحیح انداز جینے کا صحیح طریقہ جس کو منہج کہتے ہیں، صحیح منہج پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے۔ تو وہ تربیت کی بنیاد پر جو افراد تیار ہوئے تھے، ان کی ازدواجی زندگیاں، ان کی سماجی زندگیاں، ان کی معاشی زندگیاں، ان کے رب سے تعلق، انسانوں سے تعلق، یہاں تک کہ جانوروں سے تعلق بھی بہترین ہو چکا تھا۔ بنیاد کیا ہے؟ اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، آپ اللہ سے رشتہ اپنا مضبوط
मजबूत रखे हुए हो, अल्लाह की शरीयत पर आपका वाकई ईमान हो, वरना ज़ाहिरी तौर पर तो आप जो है कुछ कहें और बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर आप कुछ कहें, तो ये बहुत बुरी बात है। सही मानों में आप बेहतरीन मुसलमान उस वक्त बनेंगे जब आपका ताल्लुक अल्लाह से भी बेहतर हो और बंदों से भी बेहतर हो। इस रिश्ते की हिफाजत में एक बात ये याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अंदाज में इस रिश्तों के बनने से पहले कुछ बुनियादें बताई हैं, और बल्कि उससे पहले भी एक बात ये कहूँ आपसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुआ सिखलाया है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमको हमारे जोड़े और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा, सुकून दे हमको, और हमको खुद मुत्तकियों का इमाम बना दे। यानी अपने लिए भी ऐसा नहीं कि बस वही सीधी रहना, वही सीधा रहना, बीवी सोचे कि मेरा शौहर ही सब कुछ करे, शौहर सोचे कि मेरी बीवी सब कुछ मेरा हक अदा करे, नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए जो है बेहतर बनने की कोशिश करें। और उसके लिए दुआ भी सिखलाए कि हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। खास तौर से मर्दों को याद रखना चाहिए कि इस जुमले की तशरीह में इल्म ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह पूरी फैमिली को मुत्तकी बना दे, और उस पूरी मुत्तकी फैमिली का मैं लीडर हूं, मैं जिम्मेदार रहूं, यानी मैं खुद नेक रहूं और मेरे मातहत रहने वाले मेरे बीवी बच्चे सब के सब नेक मुत्तकी हो। तो ये जिंदगी, ये दुआ तो शादीशुदा लोग जिनकी औलाद है, जिनकी बीवी है, जिनके शौहर हैं, तो फिर कुंवारे क्या, कुंवारे भी पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अहले इल्म ने कहा कि अगर निकाह से पहले ये दुआ कोई मर्द या कोई लड़का या लड़की पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह उनको बेहतर जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला देगा। तो निकाह से पहले ये जोड़े के लिए दुआ। इसी तरीके से आप देखें बुनियाद क्या होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को, जिम्मेदारों को हुक्म दिया कि देखो, इज़ा खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे पास किसी ऐसे लड़के का रिश्ता तुम्हारे घर में आए जिसके दीन और अखलाक से तुम खुश हो, जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो, फज़व्विजू, अपनी बेटी, अपनी बहन का रिश्ता उसको दे दो। दीन, जिसकी तौहीद, जिसका ईमान, जिसका दीन सही होगा, इंशाअल्लाह उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी सही गुजरेगी, और जिसके अखलाक सही होंगे उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी सही होगी। कभी कभी होता है लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये इज़्दिवाजी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मतलब उनके अखलाक ख़राब हैं। उनको अपने अखलाक की हिफाजत करना चाहिए, वरना उनके अखलाक की खराबी दूसरे नमाजियों को भी बदनाम करती है। नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन ज़रा ऐसा मामला है, भाई वो अपनी जगह वो गलती का उसको, लेकिन इस तरह मत बोलिए कि नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन ये गलत है, बोलिए आप, लेकिन उसकी नमाज को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अब उस फर्द को खुद ही सोचना चाहिए कि नमाज, भाई तुम अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक अच्छा है, तुम्हारा रब ही ये कहता है कि मेरे बंदों से भी तुम्हारा ताल्लुक अच्छा हो, मेरी बंदियों से भी तुम्हारा ताल्लुक अच्छा हो, यानी इंसानी समाज में रह रहे हो तो इंसानियत के साथ रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसूल बयान किए हैं ना, ये रिश्तों की हिफाजत के लिए बड़े ज़रूरी हैं। दीन की बुनियाद पर रिश्ते हों, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की के इंतखाब के लिए भी ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, 4 चीज़ें देखकर निकाह किया जाता है, ख़ानदान, हसब व नसब, खूबसूरती और दीनदारी। फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीन वाली खातून को, दीन वाली लड़की को आप तरजीह दो। आप सोचिए कि ये जो शौहर बीवी का रिश्ता है ना, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास करार दिया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। ये शौहर बीवी जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये लिबास है। कभी आपने सोचा कि इंसान लिबास खरीदता है तो अपने जिस्म की मुनासिबत से लिबास खरीदता है, या अगर सिलवा रहा है तो बाकायदा नाप देकर कपड़े सिलवाता है, अगर बने हुए कपड़े ले रहा है तो फिट हो रहे हैं कि नहीं, पहनकर देखता है अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं। औरतों का मामला तो कई दुकान घूम के कपड़े पसंद आते हैं, उसके बाद कपड़े पसंद करती हैं। तो वही चीज आप यहां देखें, रिश्ता अच्छे से चेक कर लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, एक साहबी, कहा मैंने एक अंसारी खातून को निकाह का पैगाम दिया। कहा देख लो, अच्छे से देख लो, उनकी आंखों में कुछ कमी होती है, आंखें कुछ छोटी होती हैं। बाद में मत बोलना कि निकाह के बाद ऐसा मामला हो गया, बाद में तो आपको निकाह निबाह का नाम है, बाद में आपको लेकर चलना है, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से देख लीजिए कि लड़की के अंदर, लड़के के अंदर क्या कमी, क्या खूबी है। आप उसको देखकर रिश्ते को की बात करें। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने के लिए जो बात बताए हैं, उस पर हमें अपने इस रिश्ते को की बुनियाद रखना चाहिए। जो शुरू में मैंने एक बात कही ना कि शौहर बीवी, ये खराबियां बहुत ज्यादा समाज में है। यानी इज़्दिवाजी जिंदगी, शौहर बीवी दोनों एक दूसरे से निकाह में मौजूद हैं लेकिन ताल्लुकात दूसरे
دوسروں سے بھی ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جہنم اور جنت کے مناظر دکھائے گئے خواب کے ذریعے۔ آپ نے بتایا کہ مجھے لے جانے والے کوئی آئے، یعنی فرشتے تھے، وہ لے کر گئے، بہت سارے مناظر دکھائے۔ ان میں سے ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ ہم ایک گڑھے کے پاس پہنچے جو نیچے سے چوڑا تھا، اوپر سے اس کا منہ چھوٹا تھا، تنور کی طرح، وہ تنور جس میں روٹیاں بنتی ہیں، وہ بہت بڑا گڑھا تھا، اس کے اندر بہت سارے فیضا فیہا رجال و نساء عورات، بہت سارے برہنہ بغیر کپڑے والے مرد اور عورتیں تھے جو اس گڑھے کے اندر آگ کے ساتھ اوپر آتے۔ جب آگ اوپر آتی تو وہ اوپر آ جاتے، قریب ہے کہ باہر نکل جائیں گے، وہ آگ پھر سے نیچے چلی جاتی۔ میں نے بعد میں جب پوچھا وہ سارے مناظر کے بارے میں، جب بتایا گیا تو کہا اولئک هم الزنات والزوانی، وہ ایسے مرد اور عورتیں تھیں جو ایسے مرد تھے، ایسی عورتیں تھیں جو شوہر بیوی رہنے کے باوجود بھی دوسروں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، زنا کے مرتکب تھے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ یہ رشتوں کا بگاڑ جو ہے یہ خرابیاں بھی پیدا کر رہا ہے، اور جب یہ رشتے سلامت ہوں گے نا، اور توحید کی بنیاد پر، غیرت کی بنیاد پر یہ رشتے سلامت ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کی کتنی حفاظت کرے گا۔ مرد اگر غیرت مند ہونا، اس کو کہیں سے برداشت نہیں کہ اس کی بیوی ایسا کر سکے، غلط راہ پر نکل سکے۔ ایک مرتبہ کسی صحابہ اکرام کے سامنے ایک بات آئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کہہ دیا کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی، اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو میں دیکھ لوں، لأضربن عنقہ، میں اس کی گردن ننگی تلوار سے اتار دوں گا، بعد میں ہوگا جو ہونا ہے، لیکن پہلے اس کی گردن مار دوں گا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ڈائریکٹ فیصلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم اللہ الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ لوگوں تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ باغیرت ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے، اس کو بہت زیادہ حیاتی غیرت آتی ہے، اس لیے اس نے تمام چھپے کھلے گناہوں کو، بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ سوچئے جس مرد کے اندر اتنی غیرت ہوگی تو اپنے رشتے کو وہ خود سنبھالے گا اور اپنے رشتے کی حفاظت کرے گا۔ تو اس رشتے کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ بڑا قیمتی رشتہ ہے۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے بہت سارے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ لوگ بڑی آسانی سے 3 گولیاں چلا دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ رشتوں کے بگاڑ کا ذکر کیا تو فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی بیویوں کی ڈر سے نافرمانی کا ڈر ہے تو کیا کرنا، فَيَضُوهُنَّ، پہلے سمجھاؤ ان کو کہ دیکھو یہ زندگی ہے، اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، اور گھر کی بات گھر میں ہو نہیں، کمرے کی بات کمرے میں رہے۔ جو بولتے ہیں نا گھر کی بات گھر میں رہے، اس سے اور اندر جائیے، کمرے کی بات کمرے میں رہے۔ شوہر بیوی اپنے معاملے کو حل کر لیں وہیں، باہر کی کسی گھر کے کسی اور فرد کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن بات نہیں بن رہی ہے سمجھانے میں، تو پھر اس کو تھوڑا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ بستر سے الگ کر دیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں الگ کر دیں، اس کے ساتھ نہ سوئیں۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا بہت مار کے، اگر اس میں بھی سمجھ میں نہیں آئی تو مار کے جو ہے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آگے ایک بات کہی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یہ 3 اسٹیپ میں اگر وہ مان لیتی نا، سدھر جاتی بیوی، تو اس پر جو ہے ظلم زیادتی مت کرو۔ وہ پرانا لے کے بیٹھے ہیں، وہ تو نے ایسا کی تھی، جب سے آئی ایسا فلاں کی تھی، اسی کو لے کے گھستے بیٹھے، جتنا گھسو گے کوئلہ اتنا کالا ہوگا۔ چھوڑو جی، محبت سے گزارو، زندگی میں اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ 3 اسٹیپ کے بعد بھی معاملہ نہیں بنا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، ایک لڑکی کی طرف سے بٹھاؤ، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر اصلاح کرنا چاہیں گے، صلح کرنا چاہیں گے تو صلح ہو جائے گی، اللہ آسانی کر دے گا۔ پھر یہاں سے موضوع بدل گیا، طلاق کا ذکر کہیں نہیں آیا، طلاق دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق نہیں تو پھر ابھی بس جوجتے رہو ایک دوسرے سے، پوری زندگی کوڑ کوڑ کے گزار دو، نہیں۔ اللہ نے پھر راستہ بھی بتایا ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو خلا کا اختیار دیا، لیکن پھر بھی جذبات میں شاید فیصلہ ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کہی ہے، الطلاق مرتان،
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. دیکھو طلاق رجعی جو ہے جس میں انسان کو مرد کو بیوی کو واپس لانے کا اختیار رہتا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں پاکی کی حالت میں مرد اپنی بیوی کو اگر جب دینا ہی ہے طلاق آخری کنڈیشن میں تو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے. 3 مہینے تک وہ اسی کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی. لوگ طلاق دی اور معاملہ ختم کر دیتے ہیں. 3 مہینے تک کیوں رہے گی؟ ممکن ہے وہ 3 مہینے میں کچھ راستہ بن جائے, ایک دوسرے پر کوئی غصہ اتر جائے, معاملہ بن جائے, تو پھر 3 مہینے تک اس کو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے. 3 مہینے گزر گئے تو اب وہ اپنے گھر چلی جائے گی, وہ کسی اور سے نکاح کر لے گی, یہ کہیں اور نکاح کر لے گی. لیکن 3 مہینے کے بعد اگر اس کا بھی نکاح 3 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, دونوں نے نکاح یا اس نے تو کر لیا اور اس نے عورت نے کہیں نکاح نہیں کی ہے, تو وہ نئے نکاح کے ذریعے واپس لا سکتا ہے. یہ ایک چانس. اب اس کے بعد اگر کبھی زندگی میں طلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق ہوگی, پھر وہی 3 مہینے کا موقع, اس کے بعد پھر چانس رہے گا. 2 طلاق ایسی ہو گئی تو اللہ نے اب آگے کہا کہ دیکھو اب نہیں, کھلواڑ نہیں بنانا ہے, 2 چانس تم کو مل گئے, اب کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف. اب یا تو اچھائی کے ساتھ روک کے رکھ لو اپنے پاس, او تسریحم بِإِحْسَان, یا نہیں رکھنا ہے تو چھوڑ دو, سکون سے ستا کے دل دکھا کے پریشان کر کے نہیں, آپ کو اطمینان سے اس کو چھوڑ کے رخصت کر دینا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کیا, آپ غور کریں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا عجیب موقع آیا. ایک دن انصاری عورتوں کے خرچ اخراجات دیکھ کر امہات المومنین نے کہہ دیا ہم کو بھی خرچ زیادہ چاہیے, مانگ کر لی ان لوگوں نے. پیارے نبی سادگی پسند تھے, آپ کو اچھا نہیں لگا, آپ کو ناراضگی ہوئی, آپ نے 1 مہینے کے لیے قسم کھا لیا, ایلا کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا 1 مہینہ. 1 مہینہ گزر گیا, آپ الگ رہے اپنی تمام ازواج مطہرات سے. 1 مہینہ ختم ہوا, دیکھیے یہ بیویاں بھی انتظار کر رہی تھیں. ایسا نہیں کہ اب ٹھیک ہے اب تم روٹے ہم بھی روٹیں گے, نہیں, یہ انتظار کر رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن میں اپنی وہ قسم کو ختم کر دیے. 1 دن بچا ہے 30واں دن, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے عربی میں, تو 29ویں دن آپ تشریف لے آئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فوراً کہتی ہیں آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائے تھے نا. یعنی یہ انداز بتا رہا ہے چھیڑنے کا, یعنی یہ شوہر بیوی کے رشتے میں یہ انداز ہوتا ہے ایک دوسرے کو اس طرح سے بات کرنا, ایک دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرنا. کہا آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائے تھے, تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت نازل کی تو محبت بھری آیتیں, وہ بڑا زبردست پیغام ہے ازدواج زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. اب سوچئے یہ رشتہ کتنا قیمتی ہے, اسپیشل اس رشتے کے لیے اللہ نے حکم نازل کیا, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہو جن سے آپ کی ناراضگی ہو گئی تھی, 1 مہینے تک آپ الگ رہے ہیں, اب آپ جب اس ایلا کو ختم کیے, قسم کھائے تھے جو آپ نے بیویوں سے الگ رہنے کا, اس کو مکمل کر لیے مدت تو اب ہم کہہ رہے ہیں تم سے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ اے میری بیویوں اگر تم دنیا چاہتی ہو, دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ, میرے پاس جو ہے نا وہ تم کو دے دوں گا, جتنا مجھ سے بنے گا آسانی سے میں تم کو دے دوں گا. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور بڑی آسانی کے ساتھ تم کو تمہارے گھروں کو رخصت کر دوں گا. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ کو پسند کرتی ہو, اس کے رسول کو پسند کرتی ہو, میرے ساتھ اگر اب باقی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو فَتَعَالَيْنَا, اب اگر ایسا رہنا چاہتی ہو تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے جو اپنی زندگی کو بہتر گزاریں گی ان کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے. جب یہ بات آئی آپ نے سب سے پہلے اپنی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ ایسی بات نازل ہوئی ہے, اور دیکھو فیصلہ نہیں کرنا حتی تستشیری ابوئی کی, جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لینا کہ نبی کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. سبحان اللہ, کیا زبردست جواب دیے. افیک استشیر ابویہ بل اختار اللہ ورسولہ, اللہ کے رسول آپ جیسی ہستی کے لیے مشورہ کروں گی ابو امی سے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں, بلکہ میں فیصلہ سناتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار ہوں. ہو گئی تھی غلطی, چوک ہو گئی تھی, لیکن اب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اتنا
فلانا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اور نہ اس پر کسی اپنے ماں باپ کا مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے تعلق سے کہا ہے کہ ماں باپ سے مشورہ لینا، کائنات کی عظیم ترین ہستی اپنی بیوی سے کہہ رہی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی سے کہہ رہے ہیں جن کی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ جبرائیل امین کپڑے میں لپیٹ کر لا کر دکھائے تھے کہ ہذہ زوجتک فی الجنہ فی الدنیا والآخرہ، اے نبی یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اور ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ذرا جذبات پر فیصلہ نہ کریں بلکہ دیکھ کر فیصلہ کریں۔ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، بہت آسانی سے لوگ توڑ دیا کرتے ہیں۔ تو بڑا قیمتی رشتہ ہے یہ، اس کو سنبھال کر رکھیے، اس رشتے کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے۔ شوہر بیوی کی ذمہ داری بھی ہے اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ شادی کر دی بات ختم، بلکہ شادی کے بعد بھی وقت زیادہ ہو چکا، ورنہ اور میں مثالیں آپ کے سامنے دیتا۔ آخری بات یہ ہے کہ مرد کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کی کسی ایک غلطی پر ناراض نہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اچھا کام کرے گی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا آپ نے۔ فوراً جبرائیل آ گئے، کہا یا رسول اللہ راجع حفصۃ فإنها قوامۃ صوامۃ، اللہ کے رسول واپس لیجئے، ان سے رجوع کیجئے۔ آپ نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے نا، ویسا نہیں چھوڑیے، آپ ان کو واپس کر لیجئے۔ ان کے اندر ایک 2 خوبیاں ہیں، ایک تو بڑی پابند ہے نماز کی، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہیں اور بہت زیادہ روزے رکھتی ہیں۔ تو اب سوچئے طلاق دینے کے بعد حکم دیا کہ واپس کیجئے، اور یہ 2 خوبیاں اس کے اندر ہیں، ان کے اندر ہیں۔ تو کوئی خوبی دیکھ کر نباہ کر لو، زندگی گزر جائے گی، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ اور اگر نہیں چھوڑ رہا ہے نباہ تو یہ راستہ جو اللہ نے بتایا ہے آسانی کے ساتھ کہ رشتے بھی برقرار رہیں، ورنہ طلاق جو ہوتی ہے تو پوری رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں پہلو ہم کو بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بہترین انداز میں اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین گناہ سے، زنا سے، بے حیائی سے اور ان رشتوں کے بگاڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بغیر نکاح کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں اللہ ان کو بہترین جوڑے عطا فرمائے۔ جو اس طرح ازدواجی زندگی میں کسی بھی طریقے کے مسئلے سے الجھے ہوئے ہیں، جوجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسانیاں، محبتیں اور الفتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کی ازدواجی زندگی کو اللہ کامیاب ترین بنائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس جوڑے کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔